کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وبینہما حجاب، اور جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے۔ ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ جنت میں نہ گئے اور اس کی طمع رکھتے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھریں گی، کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہیں، کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا جتھا اور وہ جو تم غرور کرتے تھے۔ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا۔ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ، نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، اور دوزخی بہشتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا۔ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زیست نے انہیں فریب دیا۔ فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔
يلحدون تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا، ہدایت و رحمت ایمان والوں کے لیے. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی جو اعلیٰ نعمتیں رکھی ہیں، اللہ ہمیں بے حساب محض اپنے فضل سے، کرم سے، رحمت سے عطا فرمائے، آمین. اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین متین پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے دھوکے سے اللہ ہمیں بچائے. اور جسے دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دے گی اور وہ ذکر الہی، یاد الہی، اطاعت و فرما برداری خدا بندی سے دور رہ کر کے زندگی گزارے گا، تو پھر اس کا انجام یہ جہنم کا ٹھکانہ ہی بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. آج کے ہمارے پروگرام کا پرٹیکولر عنوان بڑا پیارا موضوع ہے یاد الہی. سبحان اللہ. حدیث پاک میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور اس کی قبر کو روشن فرما دے گا. اس مضمون کا فرمان نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. میں قربان جاؤں، کیا خوب برکتیں ہیں یاد الہی کی. اور ذکر الناس داء و ذکر اللہ شفاء، لوگوں کے ذکر میں بیماری ہے اور اللہ کریم کے ذکر میں شفا ہے. ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں جو ہے وہ کھا رہا ہے، اور اس طرح کی جو ہے وہ بہتان لگا رہا ہے، الزام تراشیاں کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہا ہے. یہ بیماری ہے. اور ذکر اللہ میں کیا ہے؟ شفا ہے. اللہ نصیب فرمائے. چلیے جی بارک پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ بھی لے کر کے چلتے ہیں. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ. جی صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بند اور دل میں ہیں جلوے بھرے ہوئے، لب بند اور دل میں ہیں جلوے بھرے ہوئے، ہر شے سے ہیں آیا میرے سانے کی صنعتیں، ہر شے سے ہیں آیا میرے سانے کی صنعتیں، افلاک و عرض سب تیرے فرمان پذیر ہیں، مولا افلاک و عرض سب تیرے فرمان پذیر ہیں،
تیرے فرما پذیر ہیں افلاک و عرض سب تیرے فرما پذیر ہیں حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا شمع تیری طرف لگی رہے مانند شمع تیری طرف لگی رہے مولا مانند شمع شمع تیری طرف لگی رہے مانند شمع تیری طرف لگی رہے شمع تیری طرف لگی رہے دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو
شہرا سنا جو رحمت تیرے کس نواز کا بنے غیب سے حسن کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیارا کلام پڑھا ہے عمر بھائی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ ایسا پیارا کلام ہے، اور اس کے اور بھی بڑے پیارے پیارے جو ہے وہ اشعار ہیں اسی کلام کے، اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور بندہ یاد الہی میں اگر ڈوب کر اس کو پڑھے یا سنے تو پھر اس کی عجیب ہی انسان کو لذت جو ہے وہ محسوس ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ بہرحال حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان ہیں، ان کا کلام پیارا پڑھ کر سنایا ہے عمر بھائی نے، اللہ عمر بھائی کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ ان کا بھی بڑے ذوق والا، شوق والا، بڑے ادب والا انداز ہے، اور واقعی کلام ایسے ہی پڑھنا چاہیے کہ پڑھنے والا اور سننے والا دونوں جب پڑھ رہے ہوں تو یاد الہی میں اور یاد مصطفیٰ میں جو ہے وہ اس میں ڈوب کر پڑھنے کی کوشش کرے، تو جتنا اس انداز کو اپنائے گا اور سننے والا بھی اسی چیز پر جو ہے وہ دھیان دے تو پھر انشاءاللہ اس کی برکتوں میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ یاد الہی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنی یاد اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ سر اب یاد الہی کی اہمیت کے جو ہے وہ اعتبار سے کچھ جو ہے وہ گفتگو فرمائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اللہ کی یاد میں یاد الہی کو ہم عربی میں جو ہے وہ ذکرن یاد کرنا، تو رب تعالیٰ کے ذکر کے جو فضائل ہیں
اور اہمیت یہ تو قرآن پاک میں آیات ہیں، احادیث مبارکہ میں فرامین ہے۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا گیا کہ ذکر اللہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ، اور نہ کرنے والے کی مثال ایسی جیسے مردہ۔ پھر قرآن پاک میں ہی ذکر اللہ کو دلوں کا چین قرار دیا گیا۔ جی۔ تو یہ اشعار جو میں سن رہا تھا مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے، تو حضرت ابو ملیح کا واقعہ مجھے بار بار پیش نظر آ رہا تھا۔ واہ جی، میں نے ارادہ بھی کیا تھا سنانے کا سبحان اللہ۔ کہ حضرت ابو الملیح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ذکر اللہ کرتے تو ایک ذوق کی کیفیت عدنان بھائی ان پہ طاری ہو جاتی، واہ، اور گویا کہ مطلب ایسا جیسے سرور کی ایک کیفیت، سبحان اللہ، دیکھنے والے کو بھی مزہ آئے۔ واہ، اچھا پھر پوچھا کہ کیوں ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جب میں ذکر اللہ کرتا ہوں تو مجھے یہ آیت یاد آ جاتی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کہ اکبر، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں۔ اللہ تو اکبر، میں تو مخلوق ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں، اوئے، ہاں، وہ میرا چرچا کرتا ہے، وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ چیز ایک یعنی ان کو بڑا لطف دیتی، آہا۔ سرور میں آ جاتے ہیں۔ واہ۔ اس کو تھوڑا سمجھنے کے لیے یوں سمجھے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہوں، جس کی ہم عزت کرتے ہوں، جس کی ہم تعظیم کرتے ہوں، ہم اس کو جب یاد کریں ہائے ہائے، اور پتہ چلے اس نے جواباً ہمیں یاد کیا ہے، ہائے ہائے، سبحان اللہ، تو ہم گھر میں جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے جب آ جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں ظاہر ہے ہم بچوں سے، تو جب بعد میں واٹس ایپ پہ میسیج آئے یا کچھ آئے تو وہ جی بچہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ بابا کہاں چلے گئے، ابو کہاں ہیں، تو ہمیں لطف آتا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی مجھے بعد میں یاد کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اسی طرح مریدوں کو کیا سرب کیا بات کہی ہے آپ نے، اللہ اکبر، یہ لطف تو دیتی ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، اچھا اسی طرح سے مریدوں کو اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے، مرید تو پیر کو یاد کرتے ہی ہیں۔ جی، اگر پیر صاحب مرید کا نام لے کے اس کو یاد کریں کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی بیٹھک میں، کسی گفتگو میں، تو جب بتانے والا بتائے کہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا تو پھر مرید کو کیسا مزہ آتا ہے۔ تو یہ تو ساری مخلوق کی مثالیں دی میں نے۔ ہم مخلوق ہائے ہیں، ہائے، رب تعالی ہمارا خالق خالق ہے، اللہ اکبر، جب ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں یاد کر رہا ہے۔ بلکہ روایت میں یہاں تک ہے نا کہ تم تنہا مجھے اگر یاد کرو گے تو میں تمہیں الگ یاد کروں گا، اور اگر مجمع میں یاد کرو گے تو میں تمہیں اس سے بہتر مجمع میں یاد کروں۔ اللہ اکبر، تو رب تعالی ہمیں یاد کرتا ہے، اس سے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کی اللہ لذت اکبر، بڑھ جاتی ہے۔ آپ کوئی اللہ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں تو آپ نے تو ایک سوچ کو جو ہے وہ ایک ڈائیورژن جو ہے نا یہ لگا دیا ہے، بندہ اس ذوق میں ہی واری واری جائے ہاں ہاں، کہ میں ہوں، میری اوقات کیا ہے۔ اللہ اللہ، ہائے ہائے، انسان کبھی اپنی اوقات پہ غور کرے، کیا جو ہے وہ انسان کی اوقات ہے، اور اس کے اللہ کریم کو یاد کرنے پر، اپنے مالک کو یاد کرنے پر وہ کریم اس پر کیسا کرم فرما رہا ہے۔ ہاں ہاں، ظاہر سی بات ہے وہ اپنی شان کے مطابق ہی جو ہے وہ یاد اور فرما رہا ہے۔ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ مولانا نقی علی خان رئیس المتکلمین نے ایک بڑی پیاری بات کی، وہ جہاں پر وہ پورا باب باندھا نا، سمجھایا ہے کہ دعا مانگنے والوں کو جی، کہ دعا جب تمہاری اسی شکل میں قبول نہیں ہوتی تو یہ سوچ لو۔ اس میں ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ جی، کیا یہ احسان کم ہے، جی، کیا یہ سعادت کم ہے کہ ہاں ہاں، تمہیں اس بارگاہ کے اندر حق، مناجات کرنے کی، عرض کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ واہ واہ واہ، اپنی حیثیت دیکھ، اپنی زبان دیکھ، اپنا عمل دیکھ، یہ لذت کیا کم ہے، یہ سعادت کیا کم ہے، یہ توفیق کیا کم ہے۔ تجھے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی، مناجات کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ آپ تو ابھی کا یہ ذوق لے رہے ہیں نا، میں نے اب ہمارا جو موضوع طے ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم رات کو بھی اس پہ سوچتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہم نے گفتگو کرنی ہے، کس کے لانی، تو وہ ذوق جو میں فیل کر چکا وہ میں شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ اس میں یہ بھی واقعہ تھا۔ اللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ذکر کرنا، رب تعالیٰ کو یاد کرنا، ہم ہیں مخلوق، وہ ہے خالق، تو ہم اس سے تو یعنی الگ تو ہو ہی نہیں سکتے نا۔ خالق اور مخلوق کا ایسا کہ رشتہ ہے کہ جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ ہم بن گئے، ہم بنے ہوئے ہیں، ہم بنانے والے کو یاد کریں۔ اللہ اکبر، اور پھر رب تعالیٰ کی صفات کو جب دیکھتے ہیں، اس کلام میں اتنے پیارے وہ اشعار آئے کہ اس کا قادر ہونا کیسا ہے، اس کا علیم ہونا کیسا ہے۔ پھر جب ہم اس کو حنان کہہ کر یاد کریں
کیا نعمتوں کو دینے والے، جب منان کہہ کر یاد کریں، اے احسان کو یاد دینے والے، پھر جب ہم رحمان کہیں تو اے ہم پہ مہربانی کرنے والے، پھر ہم اس کو رؤف بولیں، ہم اس کو رحیم بولیں، ہم اس کو کریم بولیں، ہم اس کو ستار بولیں۔ واہ واہ واہ، تو پھر جب یا ستارو کہہ کر ہم یاد کریں، اس پہ بڑا پیارا واقعہ یاد آیا جی جی کہ ایک نوجوان تھا، اس نے وہ کو عادت تھی کہ کسی محفل وغیرہ میں چلا جاتا تو وہاں تھوڑی بہت چوری کرتا۔ اب ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ چوری ہوئی تو سب کی تلاشی کا وہ ہوا، آرڈر ہوگا، ٹھیک، اس نوجوان کی طرف بھی آنے لگے، تو نوجوان نے اسی وقت دل میں دعا کی کہ یا اللہ آج بچا لے، میں کبھی دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ جی وہ نوجوان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جب یا ستارو کا ذکر سنتا نا، یا ستار کہتا، جی، تو اس پر بھی کیفیت طاری ہو جاتی۔ ہاں، وہ پوچھا تمہیں ہوتا کیا ہے، اس نام پہ کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے واقعہ یاد آ جاتا ہے، میں نے اس وقت رب تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے اللہ آج میرا پردہ ڈھک دے، میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو جب میں یا ستارو دوبارہ کہتا ہوں تو وہ مجھے وقت یاد آ جاتا ہے کہ میرے رب نے میرا پردہ رکھا تھا، تو ہم بنے ہوئے ہیں، ہم جب یا ستار کہیں گے تو ہمارے جرموں کو، ہماری نافرمانیوں کو ہمارے رب نے چھپایا ہوا ہے۔ میں تو کبھی سوچا کرتا ہوں عدنان بھائی کہ جو باطنیات ہیں، باطنی گناہ ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے، حسد کا ہے، تکبر کا ہے، بغض کا ہے، کینے کا ہے، اور چیزیں بھی ہیں، جی تو یہ چیزیں ہمارے ظاہر نہیں ہوتی، ہمارے ماتھے پہ نہیں لکھی ہوتی کہ یہ شخص اس بیماری میں، اس گناہ میں مبتلا ہے۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی ستاری کا ایک مظہر ہے، ایک گواہی ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم تنہائی میں جو گناہ کرتے ہیں، ہمارا رب ہمیں مجمع میں، ہمارا رب لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا، ہمارے پردے رکھتا ہے۔ اب یا ستاروں کا ذکر کریں، پھر وہ یاد آتا ہے کہ رب تعالیٰ کیسا ستار ہے، سبحان، پھر اس کے بخشنے کا، اس کے مغفرت کرنے کا سوچیں، اور پھر یا غفار کہہ کر یاد کریں، اللہ، پھر کیسا ہوتا ہے۔ پھر ہم منعم کہہ کر یاد کریں، منعم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ان کو دیکھ کے یاد کریں۔ اب یہ کہ ہوا کو دیکھیں، رب تعالیٰ کی قدرت کو یاد کریں، سورج کو دیکھیں، رب تعالیٰ کی قدرت کو یاد کریں، رب تعالیٰ کے احسانات کو ہم اپنی ذات کی حد تک دیکھیں کہ ہماری جسم کے اندر جو بلڈ کا ایک نظام چل رہا ہے، جی تو یہ بلڈ کا نظام اگر تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے تو تھیلیسیمیا کی بیماریاں بھی آتی ہیں، پھر بلڈ کینسر کی بیماریاں بھی آتی ہیں، پھر کورونا جیسی بیماریاں بھی آتی ہیں۔ یہ نظام تھوڑا سا اندر سے ڈسٹرب ہوا، تو جب نہیں ڈسٹرب ہوتا تو میرا رب عز و جل کس قدر ہم پہ احسان کیا ہوا ہے، اور یہ احسانات بڑھ جاتے ہیں کہ اس بیماری کے بعد بھی ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہم تندرست ہو جاتے ہیں، پھر بھی اس رب کو ویسا یاد نہیں کرتے جیسا یاد کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ یاد الہی کو ہم ڈیفائن کرتے جائیں، اور سب سے بڑھ کر رب تعالیٰ کو یاد کرنے کا لطف کعبہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا، اللہ، رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے آخری نبی ہیں، واہ جی، وہ محبوب ہمیں عطا کر دیا، اور اس امت میں پیدا کیا جو امت تمام امتوں میں سے افضل ہے۔ تو اس طرح سے ہم رب کو یاد کریں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ذکر اللہ کو دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کام کرتے جا رہے ہیں وہ رب کو یاد کر رہے تھے عدنان بھائی۔ سبحان اللہ۔ وہ ادائیں ہم نے اپنائی، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بلندی پہ جب چڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذہن میں یہ سوچیں کہ بلندی کی طرف ہم جا رہے ہیں، کبریائی، بڑائی، یہ تو میرے رب کو زیبا ہے، ہمیں نہیں ہے۔ ہم بلندی پہ اگر جا رہے ہیں ہم چھوٹے ہی ہیں، اور اگر اتر رہے ہیں تو پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، معنی کیا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو ہم نیچے اتر رہے ہیں، ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، زوال سے میرا رب پاک ہے۔ واہ واہ واہ، یہ سوچیں۔ پھر جب سونے لگتے ہیں اپنے رب کو یاد کر کے سوتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اسی کے نام سے میں مرتا بھی ہوں، جیتا بھی ہوں۔ نیند موت کی بہن ہے، جی جی، اور جب ہم اٹھتے ہیں جی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، واہ، کہ
وہ ہے پاک، وہ ہے، اسی کو حمد ہے، اسی کو تعریف ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا۔ تو اگر یاد الہی اس طرح قدم قدم پر ہم رکھیں گے، اور بسم اللہ شریف پڑھ کر ہم نے ہر کام کرنا ہے، جائز اور جائز کام، جو کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے، اللہ کا نام تو آ گیا۔ واہ تو ہم بنے ہوئے ہیں سلمان بھائی، مخلوق ہیں، واہ۔ ہم خالق کو بھول نہیں سکتے۔ جب بھولیں گے تو غفلت کا شکار ہوں گے، اور غفلت پھر ہمیں خالق سے دور لے جاتی ہے، نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی یاد اپنانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور یاد خدا بھی ہو اور یاد مصطفیٰ بھی ہو، اللہ اللہ، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہو تو پھر اس کی اپنی جو ہے وہ برکتیں ملتی ہیں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اللہ کریم کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ اللہ اللہ، تو اللہ کریم کو کیا کرے؟ یاد کرے۔ جیسے بسم اللہ جو ہے وہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی جیسے ترغیب ہے، تو یہ بھی اگر بندہ اپنائے تو یہ بھی کیا ہے؟ یاد الہی بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کی اپنی کیا ہے؟ برکات بھی ہیں۔ خالد بھائی بالکل، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت لوگوں کو عطا فرمائی، اور پھر رب العالمین سے بندہ کیسے کنیکٹ رہ سکتا ہے، کیسے قدم قدم پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر سکتا ہے، شکر نعمت دل میں لا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے کنیکٹ کیسے رہ سکتا ہے۔ جی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور پیارے انداز لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی کام کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اچھا ذی شان کام بندہ شروع کرنا چاہے تو اسے بسم اللہ سے شروع کرے۔ وہ کام جو اچھا ہو اور بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے، اللہ کا نام لیے بغیر، یعنی اس کے لفظی معنی پر اگر ہم غور کریں تو اللہ کا نام لیے بغیر کوئی کام اگر شروع کیا جائے تو وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ جی تو یہ گویا بندے کو ایک ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے کاموں کا کفیل اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہاں ہاں، الیس اللہ بکاف عبدا۔ واہ ذرا بندہ اس کو غور کرے اور اس شان کو سوچے کہ رب العالمین جل وعلا کہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ساتھ وہ اپنے امور، اپنے کام انجام دے رہا ہوگا تو اس کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل ہوگی، واہ، رحمت شامل ہوگی، اس کی نیکیوں میں برکت ہوگی۔ بہت سے لوگ برکات کے وظائف پوچھ رہے ہوتے ہیں، برکت کیسے حاصل کی جائے گی، برکت کیسے ملے گی، اور جہاں برکت کا طریقہ بتایا گیا ہوتا ہے وہ بتا دیا جائے، اسے اختیار کرنے میں ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، پس و پیش کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اسے لیے بھی جائے کہ نہیں لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام رہے نا ساتھ جی تو برکت ساتھ رہے گی۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی برکتوں کو حاصل کرنے کا عدنان بھائی ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ جو کام کر رہا ہے نا وہ حکم الہی کے مطابق کرتا رہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ دم بدم یہ یاد آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں۔ واہ۔ کیوں؟ یہی تو اظہار بندگی ہے کہ میں بندہ ہوں، مجھے کسی کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، واہ اور بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آقا کی مرضی کے مطابق چلے۔ واہ واہ واہ، آپ اکثر ایک جملہ پڑھتے ہیں، لا یخرج عن اطاعت سیدہ، اپنے آقا کی اطاعت کے بغیر وہ نہیں چل سکتا، اس سے باہر نہیں جا سکتا، حق کے بندگی اس کا فارغ ہو جائے گا۔ اگر حق کے بندگی میں رہنا ہے، اور وہ کہ کہا جاتا ہے نا، میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، جی پر لطف جب ہے کہہ دیں اگر وہ جناب ہوں، اللہ کا بندہ کہلانا یہ بندے کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے امور میں، اپنے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اس کے دیے ہوئے احکام کو فالو کرنے لگ جائے تو یہ برکت سے کبھی محروم نہیں ہوگا۔ واہ جی واہ، یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کا انداز رکھتے ہیں، بالخصوص جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھتے ہیں تو وہ آیت سلمان بھائی اگر ہم ذہن میں لائیں جو جمعے کے فضائل کے اعتبار سے نازل ہوئی، جس میں جمعے کی فرضیت کا بھی بیان ہے اور اس کے امور کا بھی بیان ہے۔ ارشاد فرمایا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل کر لو
فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور صرف یہ نہیں، فضل سے مراد یہاں پر رزق ہے کہ اسے ڈھونڈو، کماؤ، کسب حلال کی طرف آگے آؤ، لیکن یہاں ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی جس کو شاید ہم رزق تلاش کرنے میں ایسا لگتے ہیں کہ یہ اگلی بات بھول جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر بھی کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم غلطی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ساری کی ساری توجہ رزق کے تلاش کرنے میں لگا دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گئے، حالانکہ لعلکم تفلحون والا جو نتیجہ ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ تو اللہ کا فضل بھی تلاش کرے، پھر ذکر بھی کثرت سے کرے، پھر تیسرا اسٹیپ یہ ہے، پھر کامیابی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کامیاب فرماتا ہے، لیکن بیچ سے ایک سیڑھی چھوڑ کر نتیجے کی طرف آنا پھر ایسا ہوتا ہے۔ وہ حدیث قدسی کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، تو اپنے آپ کو میرے ذکر کے لیے فارغ کر لے، اگر تو ایسا کرے گا تو میں تجھے مصروفیت سے فراغت دوں گا اور تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا، میرے ذکر کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرے گا، فرمایا گیا کہ تیری تنگدستی دور نہیں کی جائے گی، محتاجی مسلط کی جائے گی، اور تیرے ہاتھوں کو کاموں میں مصروف کر دوں گا۔ آج ذرا بندے اپنے حالات دیکھ لیں تو یہ بہت سا مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو، اس کے ذکر کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، اس کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو ایک جاب کے بعد دوسری جاب، دوسری کے بعد تیسری بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی انویسٹمنٹ چھوٹی سی مل جائے، یار یہاں سے بھی آ جائے، تو ہر جگہ سے چیزیں تو آتی رہیں، پیسہ تو آتا رہے، پورا نہیں ہو رہا، بے برکتی رہ گئی، تو وہ بے برکتی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یاد الہی کے بغیر اپنے آپ کو دنیاوی امور میں مصروف لگائے رکھنا ہے۔ درست فرمایا آپ نے، اسی لیے کہا ہے حسن ادا خان رحمہ اللہ نے کہ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، شمع تیری طرف لا لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یاد الہی کی کیا بہار ہے اور کیا بات ہے۔ دنیا کے مختلف امور ہیں، ان کے بارے میں جب بندہ سوچتا ہے نا تو کبھی اس کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، کبھی اس کا دماغ جو ہے نا وہ اس میں مصیبت میں پھنس جاتا ہے، بہت پیاری بات، کبھی ڈپریشن میں آ جاتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، اور جب اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ کریم کا جب نام لیتا ہے تو وہ یہ یاد خدا کی برکت ہے کہ اللہ کریم کی یاد، اس کا ذکر بندے کو اس ٹینشن سے، پریشانی سے، ڈپریشن سے نکال کر سکون کے دائرے میں جو ہے وہ لے آتی ہے۔ اللہ چین تو ذکر اللہ ہے نا، اور دماغ کا سکون بھی اسی کے اندر ہے۔ واہ جی واہ، وہی کہ ہم تو بچوں کو بھی ہم گھٹی میں گویا کے پلاتے ہیں کہ جب وہ زبان کھولنے لگے، بولنا شروع کرے تو اس کو اللہ 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 سکھائیں، سبحان اللہ کا نام سکھائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ
خدا کی ایک اور جو بڑی زبردست بہار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کو اس کے جس صفاتی نام سے یاد کرے گا اس صفت کی تجلی بھی اس کے اوپر پڑے گی. کیا بات ہے یار، کیا بات. میں قربان جاؤں ذکر خدا کی برکتوں اور بہاروں پر، سبحان اللہ. اور جو اللہ کریم کا ذکر اس میں جلالت کے ساتھ کرے، یعنی اللہ، لفظ اللہ کے ساتھ، تو یہ اس میں جلالت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کہنے والا، یہ گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ساری صفات کے ساتھ یاد کر لیا ہے. اللہ اکبر. میں تو کرم پر جو ہے وہ نظر کر رہا ہوں، کیسا کرم، عادت ہے یار اللہ کیسی تعالیٰ کا مہربانی. ذکر کرنا، اللہ کی یاد کرنا. جی ہم وہی بات ہے نا، دنیا کا جب یہ کہتے ہیں ہم یاد کرتے ہیں، تو ہم جب کسی ایسے کو یاد کریں جس سے ہمیں فائدہ پہنچنے والا ہو، جی تو اس فائدہ ملنے کے تصور سے ہمیں نشاط اور ہمیں خوشی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی تو رب تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر شے پر قادر ہے. تو جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں پھر مخلص ہو کر اخلاص سے یاد کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور تیرا نہیں بنتا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. تو جب یہ تصور باندھے گا انسان، اور نماز کے اندر جو کلمات بول رہا ہے وہ بھی یاد الہی میں ہی مشتمل ہیں، لیکن یہ ساتھ میں تصور ہے کہ میں کھڑا کس کی بارگاہ میں. واہ جی واہ 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 تو واہ. یہاں آیا کہ وہ تصور باندھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو وہ عبادت کا ذوق کیسا ہوگا. اور اگر یہ تصور نہیں بھی بنتا تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. واہ جی. جب یہ سوچے گا بندہ تو اس کی عبادت کا لطف کتنے گنا بڑھ جائے گا. مرحبا، ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا خالق و مالک ہے. اس نے یاد کے اندر بھی کتنا عموم رکھا ہے، ذکر کے اندر بھی کتنا عموم رکھا ہے کیا بات. کہ صرف زبان سے کہنے والا رب کو یاد نہیں کر رہا. اللہ اللہ کہنے والا صرف ایسا نہیں ہے کہ اس نے ہمیں زبان کا پابند کر دیا کہ جب تم زبان سے اللہ اللہ کہو گے، میرا نام پکارو گے تو اس وقت تم مجھے یاد کرنے والے ہوگے، بلکہ یہ تو ذکر کی ایک قسم جو ہے اس کو ذکر فرمایا گیا کہ زبان کے ذریعے بھی رب کو یاد کیا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے. آدمی جب زبان سے ذکر نہ کر سکے، بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں، تو قلبی جو ذکر ہے، دل کے ساتھ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد ہے، وہ تو یوں کہہ لیں کہ ہر وقت ہی جاری رہنی چاہیے. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قلب کے ذریعے بھی ذکر کرتا ہے، لسان کے ذریعے بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے. اس خالق و مالک نے تو وہ انداز جو بندے کے جوارح، اعضاء، اس کی جو مختلف کیفیات ہیں، اس کے اندر بھی رب کی یاد موجود ہے، اس کے اندر بھی اللہ کا ذکر موجود ہے. کہ علماء نے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ذکر جو ہے وہ لسان سے بھی، ذکر لسانی بھی ہے، ذکر قلبی بھی ہے، ذکر جوارح بھی ہے کہ بندہ اپنے اعضاء کے ذریعے بھی ذکر کرتا ہے. اب وہ جو نماز کے اندر زبان سے اگرچہ ذکر کر رہا ہے، لیکن جب رکوع کے لیے جھک رہا ہے تو اس کے اعضاء اللہ کی یاد کے اندر ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس کے اعضاء. جب سجدے کے اندر جا رہا ہے تو اب یہاں وہ تسبیح زبان سے ادا کر رہا ہے، دل رب کی جانب جو ہے وہ متوجہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب. اور اسی طرح جو اس کا جسم ہے، ظاہری جو اعضاء ہیں، یہ بھی یاد کے اندر جھکے ہوئے ہیں. تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی یاد ہے جس کے اندر ذکر قلبی بھی پایا جا رہا ہے، ذکر لسانی بھی پایا جا رہا ہے، اور اعضاء اور جوارح کے ذریعے جو ذکر ہے وہ بھی موجود ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس نے اتنی عمومیت رکھی. اب یہ جو انداز ہے یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں شیطان کے اس طرح کے وسوسے میں نہیں آنا چاہیے. پھر ہر وقت بندہ اللہ کا ذکر ہی کرتا رہے جی، پھر تجارت کس ٹائم کرے گا، پھر جو ہے وہ دیگر کام کاج کس ٹائم کرے گا، فلاں کام کس وقت کرے گا. دراصل یہ بات وہ شخص کر رہا ہوتا ہے جس نے ذکر اور یاد کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہوتا. اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کا ایک ابتدائی جواب یہ بھی ہے جی کہ بھئی آپ ذکر اللہ کریں تو صحیح، جی
ذکر اللہ شروع تو کریں. آپ کی تجارت رک گئی تو کہیے گا, آپ کی روٹی رک گئی, آپ کا کھانا بند ہو گیا پھر کہیے گا, اور کچھ ارننگ ختم ہو گئی, دنیاوی معاملات, غمیاں خوشیاں ختم ہو گئی ہیں, یہ تو بات آگے کی ہے نا, پھر دیکھیں یہ تو شروع کریں. اسے کہتے ہیں, وہ ایک مثال شیطان کا دیکھیں کام کیا ہے. شیطان اس طرف آنے ہی نہیں دے رہا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, نہ کھیڈنا ہے نہ کھیڈن دینا ہے, بیچ کے چولا پانا ہے. یعنی کام نہیں کرنا, لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اس سے کیا کر دینا ہے, ڈائیورژن لگانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ رحمت فرمائے اور ہمیں ان ہیلوں سے جو ہے یہ بہانوں سے اللہ ہمیں بچائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی ذکر اور یاد الہی کے مفہوم کو سمجھتا ہے اس طرح کی بات وہ تو کرے گا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہی لوگوں کی, انہی مردوں کی تو تعریف بیان فرمائی ہے کہ جو تجارت بھی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے رب کو بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ ان کی خرید و فروخت, ان کی تجارت اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے انہیں غفلت میں نہیں ڈالتی. یہ تو اس تاجر کی تعریف بیان کی جا رہی ہے جو کاروبار بھی کر رہا ہے اور اپنے رب کو بھی یاد کر رہا ہے. تو ہمیں جو ہے یہ یاد الہی کا جو مفہوم ہے یہ بڑی وسعت رکھتا ہے. ہمیں اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے, سیکھیں, اپنے رب کو یاد کریں. اور یہ بڑا اس کا فضل ہے, کرم ہے کہ اس نے اپنی یاد کی, اپنے ذکر کی ہمیں توفیق عطا کی ہوئی ہے. بندہ اس پر صرف غور کرے نا کہ میں کس خالق و مالک کا نام لے رہا ہوں. دنیا کے اندر لوگ جو ہے وہ دنیاوی عہدے اور منصب والوں کے نام کی یوں کہہ لیں کہ مالا جپتے نہیں تھکتے. اپنے ظاہری جو ہے وہ یوں کہہ لیں مفاد کی خاطر بعض اوقات نعرے بازی بھی کر رہے ہوتے ہیں, دیگر اور بھی کام کاج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر بندہ اپنے رب کو یاد کرے, اپنے خالق و مالک کو یاد کرے, اس کے اندر کس قدر نفع ہے, دنیا بھی آخرت بھی. ہمارے بزرگان دین کا جو مبارک انداز تھا وہ تو یہ تھا, حضرت ابو الملی رحمۃ اللہ تعالی کا استاد صاحب نے ذکر فرمایا, تو یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جو جب سفر پر روانہ ہوتے تھے نا تو جہاں جہاں سے گزرتے تھے ذکر اللہ کرتے جاتے. اللہ. اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ ذکر اللہ کرنا بھول گئے تو یہ ایک ایک منزل سفر کر کے واپس پلٹ آیا کرتے تھے کہ جہاں سے رب کی یاد کو موقوف کیا تھا واپس وہیں سے آ کے سفر شروع کیا کرتے تھے اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا. اللہ, یاد الہی, اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے اپنے آپ کو اس بات کا پابند کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں جس حصے سے زمین کے جس جگہ سے میں گزرا ہوں وہ سب کی سب میرے ذکر اللہ کرنے کی گواہی دیتے ہیں. یہ بندہ یہاں سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرا ہے. ہم لوگ بہت سی جگہوں پر جا رہے ہوتے ہیں اس طرح دنیاوی اعتبار سے ذکر. اب دیکھیں ذکر کے بھی پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا فضل ہے, کرم ہے. آپ مسجد میں ذکر کرتے ہیں جزا اور ہے, گھر میں کرتے ہیں جزا اور ہے, بازار میں جاتے ہیں وہاں کا ذکر علیحدہ ہے, وہاں کا جو ہے وہ انداز جدا ہے, وہاں کا اجر علیحدہ ہے, وہاں کا ثواب علیحدہ ہے. تو یہ اس خالق و مالک کی یوں کہہ لیں کہ ہم پر عنایت ہے کہ بندہ ذکر کرے, جس انداز میں کر رہا ہے اس کے علیحدہ جو ہے وہ برکتیں اس کی وہ پا رہا ہے, ملتی ہیں اس کو. سبحان اللہ. اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. اور برکت کے اعتبار سے جیسے خالد بھائی نے فرمایا تھا کہ بندہ جب یاد الہی کرتا ہے تو زندگی میں بھی برکت آتی ہے, اور اللہ کریم کی اطاعت و فرما برداری میں جب لگتا ہے اور شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو زندگی میں سکون بھی آتا ہے, ٹھہراؤ بھی آتا ہے. ہمارا برکت کے حوالے سے ویسے یہ ذہن بن چکا ہے خالد بھائی, جیسے وہ نہیں کہ بھئی کوئی پنڈوکلی ہے تو اس میں سے بندہ برکت نکال کے جو ہے وہ باہر رکھ لے اور بس زندگی میں آ جائے, یوں معاملہ ہو. ہم برکت کا تعویذ تو لگا لیں گے, برکت والا کام نہیں کریں گے. یہ بڑی اہم ترین بات ہے جو توجہ کے قابل ہے کہ بندہ جو ہے وہ ذکر اللہ کرے, اللہ کو یاد کرے کہ اس سے کیا ہوگی, گھر میں بھی کیا ہوگی, برکت ہوگی. بچے ہیں وہ کیا یاد کر رہے ہیں, ان کی زبانوں پہ کیا ہے, ان کی حال احوال کیا ہے, ہمارے اپنے انداز جو ہے وہ گھر پہ کیا ہیں, اور ہم اٹھ رہے ہیں. میں یہاں ایک بڑی عرض کروں, مدنی ادب سے عرض کروں, کوئی کسی کی توہین تنقیص نہ ہمارا مقصود ہوتا ہے, نہ ہم کبھی اس طرح ذہن رکھ کر بات کرتے ہیں, اور نہ ہی کرنی چاہیے. جو شخص 7 بجے اٹھ سکتا ہے وہ 6 بجے بھی اٹھ سکتا ہے, اور جو 6 بجے اٹھ سکتا ہے وہ 5 بجے بھی اٹھ سکتا ہے. 7 بجے کیوں اٹھا, 9 بجے کیوں نہیں اٹھا؟ کیونکہ وہ یہ تہیا کر کے سویا ہوا ہے کہ مجھے 7 بجے
اٹھنا ہے، ساتھ میں الارم لگایا ہوا ہے، الارم بول رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو الارم ہمیں 7 بجے جگا سکتے ہیں نا، یہ الارم ہمیں فجر کی نماز کے لیے بھی جگا سکتے ہیں. بالکل. لیکن فجر کی نماز کے الارم ہمارے موبائل میں ہیں یا نہیں ہیں، اس پر جو ہے وہ توجہ کریں. اور یہاں ایک اور بات بھی جو ہے وہ قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم، بچہ سویا ہوا ہے، اسکول کا ٹائم ہے، لیکن بچہ کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو تھوڑا ہلاتے ہیں، پیار سے اٹھاتے ہیں، کوئی پانی کے چھینٹے جو ہیں وہ مارتے ہیں، یا اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، بچے کو چہرے پہ پانی کا چھینٹا جو ہے وہ دیا کہ بچہ اٹھ جائے. اگر سکول بھیجنے کے لیے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو فجر کی نماز کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اگر بچہ اس سن شعور کا ہے، 7 سال کی عمر کا ہے، تو اس کے ساتھ یہ انداز اختیار کیا جائے، بندہ خود بھی نماز کی طرف آئے لے کر کیا ہے، اس سے گھر میں برکت ہوگی. اسلامی بہنیں گھر میں نماز پڑھیں گی، بچے بھی ذکر اللہ کریں گے، تو اس کی برکت ہوگی انشاءاللہ. اللہ، یہ برکت والا کام. اللہ اکبر. اور ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ برکت ہو جائے، لیکن یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتے. ایسا نہیں ہے. میں یہ کیسے ایک مسلمان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھوں؟ ہم تو کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے. لیکن جو انداز ہے نا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس طرف توجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کم ہے. تو توجہ کو تھوڑا بڑھانے کی ضرورت. آپ دیکھیے، کھانا جب بنتا ہے تو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، نمک کم ہے، نمک کیا ہے؟ کم ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ نمک تھوڑا اور ڈال دیتے ہیں. کھانے کا ٹیسٹ کیا ہو جاتا ہے؟ برابر ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، مزے کا ہو جاتا ہے. تو یوں ہی جو ہماری یہ توجہ کم ہے جس طرف، اس میں توجہ تھوڑی کیا کر لیں؟ بڑھا لیں. اور اگر یہ توجہ کہیں اور گئی ہوئی ہے تو وہاں سے اس کو ہٹا لیں، تو میرا خیال ہے منزل حاصل کی جا سکتی ہے. بات وہی ہے نا کہ ہمارا فوکس کیا ہے. وہ جو آپ نے مثال دی بڑی پیاری کہ 7 بجے جو چیز ہمیں اٹھنے پہ مجبور کر دیتی ہے، تو ہم نے وہ سارا جو دفتر تک یا اسکول تک وغیرہ پہنچنے کا ٹائم پیریڈ ہے، اس کو مینیج کیا ہوتا ہے کہ اگر میں اتنے بجے اٹھوں گا تو فریش ہو کے اتنے بجے تک میں ناشتہ کر کے اتنے بجے گھر سے نکل جاؤں گا تو میں دفتر ٹائم پہ پہنچ پاؤں گا. یہ پوری کیلکولیشن ہم نے کی ہوتی ہے. اور پھر ہم اس میں اتنے کانشیس ہوتے ہیں اور اتنا حساس ہوتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. نہیں یار، کل میں نے جاب پہ جانا ہے، آفس میں جانا ہے، تو میں رات اتنی دیر تک آپ کے شریک نہیں رہ سکتا آپ کی محفل یا دعوت میں. وہاں سے آ جائیں گے، کیوں دوسرے دن ہم چھٹی نہیں کر سکتے. چھٹی کرنے کا کیا ہے؟ ہمیں نقصان ہوگا، ہماری ریپوٹیشن میں فرق آئے گا، یا پھر ہماری کٹوتی ہوگی. یہ ساری چیزیں. تو جب فوکس یہ ہو گیا کہ ہم نے اس کے نقصان سے بچنا ہے اور اس کے فوائد کو حاصل کرنا ہے، تو پھر ہم اٹھنے کے لیے سارا بندوبست کر لیں گے. اور جب نماز کے لیے ہمارا فوکس ہو جائے گا، رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہمارا فوکس ہو جائے گا کہ ہم نے بقیہ چیزوں کو مینیج کر لینا ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، رب تعالیٰ کی فرما برداری پر. رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اگر رکھنے میں دشواری آ رہی ہے، نکاہت آ رہی ہے، کمزوری آ رہی ہے، تو پھر اپنے کام کو مولڈ کریں گے، نہ کہ ہم روزے کو چھوڑیں گے. اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ وہ تندور پہ روٹیاں لگانے والا ہے تو وہ اگر دوپہر تک کرے، لگائے روٹیاں، اس کے بعد آرام کرے. تو جو بھی اس طرح مشقت کا کام ہے، ہمارے یہاں تو باقاعدہ ریلیف دیا جاتا ہے رمضان میں کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو اس سے 6 گھنٹے کی ڈیوٹی لی جاتی ہے تاکہ یہ اپنا روزہ آرام سے پورا کر سکے. تو فوکس کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں روزوں میں تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دنیاوی اداروں کے اندر بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ آپ 8 گھنٹے کی جگہ 6 گھنٹے کام لیں گے، کم کر دیں گے ان ڈیوٹی آور کو. تو اگر نماز کے لیے بھی کوئی ایسا سیٹ اپ بن جائے کہ نماز کا جو وقفہ ہوگا اس میں پھر باقاعدہ ایک انداز سے مسجد کی طرف بھیجا جائے اپنے امپلائیز کو کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، کہ آپ کا ابھی کوئی ڈیوٹی آور نہیں ہے. اسی طرح ہم اپنے طور پر اپنے گھر میں یہ انداز سونے جاگنے میں اپنا شیڈول ایسا بنا لیں کہ اس کے اندر نماز ہماری ڈسٹرب نہ ہو. اگر سفر کرنا ہے تو پھر ہم سفر میں بھی ایسا انداز اختیار کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری کوئی نماز رہ نہ جائے. درست فرمایا. بلکہ یہاں تک کہ وہ سفر اگر کنٹینیو ہے، لمبا ہے، تو ہم درمیان میں سٹے کر لیں گے کہ ہم یہاں تک اس ٹرانسپورٹ پہ جائیں گے، نماز پڑھیں گے، ہم اگلی ٹرانسپورٹ لے لیں گے اگر یہ نہیں رکتی. اگر اول تو رکتی ہیں تو رک گئی تو نماز پڑھیں،
اور اگر نہیں رکتی تو پھر ہم وہ انداز ایسا اپناتے ہیں کہ وہاں تک پہنچ کے پھر نماز پڑھیں گے، اس کے بعد اگلی دوسری ٹرانسپورٹ اختیار کریں گے. تو فوکس کیا ہے، ترجیحات کیا ہیں، تو یہاں جب سیٹ ہو جائے گا نا معاملہ، پھر سارے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے. مرحبا، بڑی پیاری بات کہی. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں پر آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی محمد نعمان اتاری ملتان سے. عمر بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. حضور کعبہ حاضر ہیں. جزاک اللہ خیر. آمین، بڑی مہربانی. جی سلمان بھائی نعت کا اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ہم کو یہ کلام سنا دو. دعوت بلاؤ مکی مدنی. مرحبا. جی میں محمد راشدی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیار سلمان بھائی جو اشفاق بننی اعلیٰ حضرت پر نئی منقبت پڑھی ہے وہ سنا دیں. آپ کو سمجھ آئی؟ کوئی نئی منقبت؟ اچھا، نئی منقبت پڑھی ہے جو اشفاق بھائی نے. آئیے ابھی ہاتھوں ہاتھ سنیے. جی جی سنائیے. میرے رضا پیارے رضا وہ بریلی کے شاہ میرے احمد رضا. عشق و محبت اعلی حضرت پیکر سنت رہبر ملت اعلی حضرت حامی سنت ماحی بدعت اعلی حضرت پیر طریقت شیخ شریعت اعلی حضرت دین کی تو نے کی ہے خدمت اعلی حضرت غوث و خواجہ کی ہے حمایت اعلی حضرت عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا. عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا. طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلی حضرت کا. میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا. میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا. حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلی حضرت نے. حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلی حضرت نے. نور ہدایت کا ہے ضامن رستہ اعلی حضرت کا. نور ہدایت کا ہے ضامن رستہ اعلی حضرت کا. عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا. میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا. میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا. بستی بستی ان کی باتیں، وادی وادی ان کا نام. بستی بستی ان کی باتیں، وادی وادی ان کا نام. ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلی حضرت کا. ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلی حضرت کا. عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا. میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا. میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا. پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر. پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر. پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر. پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر. سچی محبت کا یہ اثر. سارے عالم میں بجتا ہے ڈنکا اعلی حضرت کا. سارے عالم میں بجتا ہے ڈنکا اعلی حضرت کا. ڈنکا اعلی حضرت امام اہل سنت رضا مجدد دین و ملت رضا پروانہ شمع رسالت رضا امام عشق و محبت. عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا. میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا. میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا. ان کی نعتوں
سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں، عشق شہ کونین ہمیں، ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں، ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں، کیوں نہ مل کر گاتے رہے ہم نغمہ اعلی حضرت کا، کیوں نہ مل کر گاتے رہے ہم نغمہ اعلی حضرت کا، عشق محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، میں بھی غلام ابن غلام اعلی حضرت ہوں لوگو، میں بھی غلام ابن غلام اعلی حضرت ہوں لوگو، میری گردن میں بھی پڑا ہے پٹا اعلی حضرت کا، میری گردن میں بھی پڑا ہے پٹا اعلی حضرت کا، سنیوں کے پیشوا میرے احمد رضا ہیں، بریلی کے شاہ میرے احمد رضا، خائف کبریا میرے احمد رضا، باعمل باحیا میرے احمد رضا، عشق محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، عشق و محبت اعلی حضرت، عشق و محبت اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، کیسا یہ مقبول ہوا ہے نعرہ اعلی حضرت کا، کیسا یہ مقبول ہوا ہے نعرہ اعلی حضرت کا، عشق و محبت، عشق و محبت اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق نبی کی دولت ہم کو بھی مل جائے یا اللہ، بھی مل جائے یا اللہ، عشق نبی کی دولت ہم کو بھی مل جائے یا اللہ، تجھ کو الہی دیتے ہیں ہم صدقہ اعلی حضرت کا، تجھ کو الہی دیتے ہیں ہم صدقہ اعلی حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، پرچم عشق رسالت رکھا اونچا اعلی حضرت نے، پرچم عشق رسالت رکھا اونچا اعلی حضرت نے، رب نے اونچا کر رکھا ہے جھنڈا اعلی حضرت کا، رب نے اونچا کر رکھا ہے جھنڈا اعلی حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، ان کے شہزادوں کی بہاریں دیکھ کے دنیا دنگ ہوئی، ان کے شہزادوں کی بہاریں دیکھ کے دنیا دنگ ہوئی، دیکھو دیکھو کیسا جمع ہے سکہ اعلی حضرت کا، دیکھو دیکھو کیسا جمع ہے سکہ اعلی حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، یوں ہی تیرا نام نہیں ہے
یوں ہی تیرا نام نہیں ہے اہل محبت کے لب پر، یوں ہی تیرا نام نہیں ہے اہل محبت کے لب پر، تو ہے مشاہد رضوی بے شک شیدا اعلی حضرت کا، تو ہے مشاہد رضوی بے شک شیدا اعلی حضرت کا، شیدا اعلی حضرت سنیوں کے پیشوا میرے احمد رضا ہیں بریلی کے شاہ میرے احمد رضا، خائف کبریا میرے احمد رضا، باعمل باحیا میرے احمد رضا، عشق محبت کی ہے علامت روزہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، عشق و محبت اعلی حضرت، اعلی حضرت پیکر سنت رہبر ملت اعلی حضرت، اعلی حضرت حامی سنت ماحی بدعت اعلی حضرت، اعلی حضرت پیر طریقت شیخ شریعت اعلی حضرت، اعلی حضرت دین کی تو نے کی ہے خدمت اعلی حضرت، اعلی حضرت غوث و خواجہ کی ہے حمایت اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے جی، بڑا زبردست کلام سنا، منقبت امام اہل سنت کی مرحبا۔ مزید کال دیتے ہیں جی۔ محمد محبوب اتاری جڑا والا سے سلمان بھائی آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، اللہ پاک سلمان بھائی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو شاد و آباد رکھے۔ خالد بھائی آپ کی گفتگو مدینہ۔ عدنان چشتی بھائی آپ سے سوال ہے کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے، اور امت بھائی سے عرض ہے کہ ہم کو یہ کلام سنا دیجئے، سورہ طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، جزاک اللہ خیرہ۔ واہ جی واہ، مرحبا، آباد رہے جی حافظ صاحب۔ کاسٹ ہم بتانے میں پٹھان حرج ہیں، نہیں ہے، ہم پٹھان ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بات چلیں جی، ہم پٹھان آگے چلتے ہیں۔ میرا نام سید عشقت تاریہ ہے، میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہی ہوں۔ عمر بھائی آپ مجھے یہ کلام سنا دے۔ امنگے جوش پر آئے ارادے گدگداتے ہیں۔ اللہ مرحبا جی۔ میرے عرض یہ ہے کہ آپ مجھے نعت خواہ بھائی سے یہ والا کلام سنوا دیجئے، میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ مرحبا، ماشاء اللہ۔ چلیں جی، کچھ میسیج بھی لیتا ہوں، اور عبدالحبیب بھائی کی آواز میں کلام سننا ہے، بہت شکریہ جی۔ میاں جنو سے میسیج ہے، اللہ برکت دے۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، یہ کلام شامل کیا جائے، مرحبا۔ اور اے ختم رسول مکی مدنی کلام سنایا جائے، پھالیا سے میسیج ہے، اوکاڑا سے میسیج ہے کہ اپنا دامن پھیلا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، یہ سنا ہے، بہت شکریہ۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، بہاول پور سے کبیر بھائی کی فرمائش ہے، بڑی مہربانی جی۔ رضوان بھائی کا میسیج ہے جی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی جو ہے برکت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین آمین آمین۔ یہ ہیں جی، کیا نام ہے ان کا؟ نام میسیج کے شروع میں لکھ دیا کریں تو کم از کم میں آپ کا نام ضرور اناؤنس کر دوں گا۔ ناز سنا دیں، کون سی جی؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ٹھیک ہے جی۔ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، اور پھر گنبد خضراء کی فضاؤں میں بلا لو، یہ کلام سننا ہے، بڑی مہربانی۔ پھول نگر سے میسیج ہے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یہ کلام سنا دیں۔ عمر بھائی کافی ساری فرمائشیں ہیں، تو کچھ اشعار شامل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ
صدقہ اپنے نوازوں کا صدقہ اپنے نوازوں کا صدقہ اپنے نوازوں کا دکھڑے مٹاؤ دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی امنگیں جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں جمیلے قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں میرے آقا بلاتے ہیں میرے آقا بلاتے ہیں میرے آقا بلاتے ہیں میرے آقا بلاتے ہیں خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں میرے آقا بلاتے ہیں میرے آقا بلاتے ہیں میرے آقا بلاتے ہیں میرے آقا بلاتے ہیں اور اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش پری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش پری پر پہنچے ہو تم عرش پری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ذیشان نبی ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل ختم رسل ختم رسل اے ختم رسل اے ختم رسل مکی مددی کو
مرحبا. یہاں پر آپ کو ایک مفتی قاسم صاحب کا ویڈیو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں. بڑا پیارا عنوان ہے, آئیے دیکھیے. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ بندہ جس قدر فرض چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اتنا اس سے بڑھ کر مجھے کوئی اور محبوب نہیں. یعنی فرائض جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور پھر بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں. اور جب میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد پھر وہ پوری حدیث مبارک میں اس کی سمع بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کروں گا، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور ضرور اسے پناہ عطا کروں گا. اب یہ جو فضیلت ہے، یہ جو اتنی عظیم بشارت ہے، یہ کس چیز پہ؟ یہ انہی عبادات کے اوپر فرمائی گئی، انہی فرائض اور نوافل پہ فرمائی گئی، انہی نمازوں پہ فرمائی گئی کہ بندہ فرض کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے کسی اور شے کے ذریعے اتنا قرب حاصل نہیں کرتا. خدا کی بارگاہ میں سب سے محبوب چیزیں یہ فرض نمازیں ہیں، یہ فرض روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اور پھر جب بندہ ان کے ساتھ یہی کام نفلی طور پہ شروع کر لیتا ہے، وہ نفلی نمازیں پڑھتا ہے، وہ نفلی روزے رکھتا ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ نفلی حج کرتا ہے، وہ عمرہ کرتا ہے، تو یہ عمل کرتے کرتے وہ خدا کو اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ خدا اسے اپنے دوستوں میں شامل کر لیتا ہے، اور پھر آگے اس کو بہت سے فضائل و کمالات عطا فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب حالتوں سے زیادہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نماز، یہ سجدہ، یہ بذات خود اتنی اہم چیزیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عاجزی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سرنڈر کر دینا ہے. اس میں اپنی نفی ہے، نفی ذات ہے اس کے اندر. یہ خدا کی بارگاہ میں بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. اسی طرح دوسری حدیث مبارک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، تو بے شک بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. تو اب یہ خود نماز ہی کا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کا نام ہے، یہ رب سے مناجات ہے. اچھا، پھر اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ بندہ جس قدر فرض چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اتنا اس سے بڑھ کر مجھے کوئی اور محبوب نہیں. یعنی فرائض جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور پھر بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں. اور جب میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد پھر وہ پوری حدیث مبارک میں اس کی سمع بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کروں گا، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور ضرور اسے پناہ عطا کروں گا. اللہ پاک ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائے اور محبوبین میں شامل فرمائے، آمین. سر یہ فرمائے کہ یہ یاد الہی یہ انسان کو گناہوں سے کیسے بچائے گی؟ مقصد یہ کہ جس کو آپ یاد رکھ رہے ہیں تو وہ رب تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، اس نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا اور کچھ کاموں سے روکا ہے. اب جو روکے جانے والے کام ہیں ان میں چوری بھی ہے، رشوت بھی ہے، فراڈ بھی ہے، اور دوسروں کو دھوکہ دینا بھی ہے، دوسروں کا حق مارنا بھی ہے، اور دوسروں کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرنا بھی ہے. اسی طرح بہت سارے کام ہیں، اور دوسروں کا مال دبا لینا قرض لے کر،
تو یہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو جب بندہ یاد کرے گا رب تعالیٰ کو اور پھر یہ کام کرنے کی طرف بڑھے گا تو اسے یہ تو ہوگا کہ میرا رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. اسی کو بزرگان دین نے ایک عنوان دیا ہے کہ اے بندے تو یاد رکھ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ. تو جب یہ ذہن میں رہے گا انسان کے، کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو تصور صرف نہیں بنانا، ہم نے تو صرف یہ توجہ رکھنی ہے کہ اپنے دل کو اس طرح متوجہ رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، اس سے غافل نہیں ہونا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو جب وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا، وہ رب جو اپنی نافرمانی پر سزا بھی دے گا اور اپنی اطاعت پر، اپنی فرما برداری پر جزا دے گا، جب سزا اور جزا جس ذات نے دینی ہے اس کو آپ یاد رکھیں گے تو پھر آپ ثواب والے کام کریں گے، وہ کام کریں گے جس کے کرنے کا اس نے حکم دیا اور جس کے کرنے پر جس کو کرنے کو وہ پسند کرتا ہے. تو جب آپ وہ کام کریں گے جن کو وہ ناپسند کرتا ہے تو پھر انسان اس سے رکے گا تو صحیح. تو وہ یہی سوچے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں چوری کیوں کروں، چوری سے باز آ جائے گا. تو یہ حقیقی طور پر ہم اگر اس طرف یاد رکھیں اس بات کو اور اس بات کو ذہن میں رکھیں، پھر انسان کسی یتیم کا حق نہیں مارے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا. وہ ظلم کرے گا تو اس کو یہ ذہن میں ہوگا کہ اگر آج اس مظلوم پر مجھے کوئی قدرت، کوئی تھوڑی طاقت، کوئی تھوڑی بلندی، تھوڑا غلبہ حاصل ہے تو میں جس کا بندہ ہوں اس کو مجھ پر کتنا غلبہ حاصل، تو میں تو ہوں ہی اسی کا بندہ. تو اس نے مجھے اس فعل پہ سزا دی تو میرا بنے گا کیا. تو اس طرح یہ یاد الہی جو ہے یہ گناہوں سے ہمیں روک دیتی ہے. واہ سبحان اللہ. اللہ کریم ہم سب کو اپنی یاد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ کی یاد ہو، اللہ کے رسول کی یاد ہو، قرآن کا ساتھ ہو، علم دین کا ساتھ ہو، اور بندہ اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے جو ہے وہ طریقوں کے اندر جو ہے وہ استعمال کرنے کی طرف آگے بڑھتا جائے گا تو انشاءاللہ برکتیں اور عافیتیں اور راحتیں اور سلامتیاں پانے میں کامیاب ہوتا جائے گا. یاد الہی کے بہت سارے ذرائع ہیں. اللہ اللہ زبان سے ذکر اللہ کرنا یہ بھی یاد الہی میں آتا ہے. علم دین جو اللہ کریم نے احکام لازم رکھے ہیں ان کی جو ہے وہ معلومات حاصل کرنا یہ بھی اس میں یاد الہی کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور بھی اس کی بڑی ڈائمنشنز ہیں، بہت ساری اس کی جہات ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے اور رب تبارک تعالیٰ کو یاد رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. استاد صاحب کی جو بات آخری بات جو فرمائی وہ بڑی ڈومینیٹڈ اور بڑی غور طلب بات ہے. وہ بات بڑی غور طلب بات ہے اور وہ یہ ہے کہ آج مجھے کسی کے اوپر کوئی تسلط ہے یا آج میرے پاس کوئی اختیار ہے، کوئی منصب ہے، کوئی اتھارٹی ہے اور میں غلط کر رہا ہوں اور صحیح چیزوں کا سہارا لے کر غلط کر رہا ہوں، قرآن کا سہارا لے کر، حدیث کا سہارا لے کر یا اپنے اختیار کا جو ہے وہ سہارا لے کر کے کچھ غلط کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے کہ انجام دنیا میں دیکھنے کو بدیر صحیح لیکن مل ضرور جاتا ہے. اللہ سے ڈریں، اللہ کریم کی یاد جو ہے وہ اپنا کر کے رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول کی یاد کو دل سے بندہ لگا کر کے رکھے اور دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. اللہ کرے ہم بھی اس کیفیت کے مصداق بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اچھے اعمال، اچھے اخلاق کو اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھی باتیں سیکھتے رہیں گے. مدنی چینل لکھتے رہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. بندہ تمہارے در کا آفت میں
حسن پر کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہے تم پر سلام ہے تم پر سلام ہے کھل